الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق مشفق مربی پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا. محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا آدھا مہینہ ختم بھی ہو چکا ہے. نیکیوں کا موسم بہار، جہنم سے آزادی والا مہینہ اور مغفرت والا مہینہ ایک ایک دن کرتے ہوئے یہ گزرتے ہوئے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے بہت سارے ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ بندہ ان موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ڈھیر ساری نیکیاں بھی اکٹھا کر سکتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ ہمیں دے کر کے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. اور اللہ رب العالمین صرف بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہی نہیں ہے بلکہ کہتا ہے کہ دوڑ کر کے آؤ، یعنی جلدی کرو. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، یعنی جلدی کرو اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں، گناہ ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں. لیکن گناہ کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد ایک مومن انسان تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کا معافی اللہ رب العالمین سے مانگ لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان جو غلطی کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ابن آدم یہ گنہگار ہیں اور ابن آدم میں سب سے بہترین گنہگار وہ انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد، جو غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان گناہ کرنے کے بعد وہ گناہوں کو کیسے محسوس کرتا ہے، مومن انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کو کیسے محسوس کرتا ہے، فاسق اور فاجر انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہوں کو کس طرح محسوس کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھا دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور ایک فاسق اور فاجر انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ کر کے چلی گئی ہے۔ یعنی ایک مومن انسان اس دنیا کے اندر وہ گناہ چاہے جیسا بھی کرے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس گناہ کو وہ ہلاک کرنے والا گناہ تصور کرتا ہے۔ جب اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گناہ ہمیں ہلاک و برباد نہ کر دے، ایسے ہی جیسے کہ انسان کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈر محسوس ہو کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر نہ جائے، ایسے مومن انسان گناہ کو ہلاک کرنے والا گناہ تصور کرتا ہے۔ تو جب دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو اس گناہ کی معافی اللہ رب العالمین سے فوراً مانگ لیتا ہے۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ انسان جو فاسق اور فاجر انسان ہے، جو گناہ کرتا ہے، چاہے بڑا گناہ ہو، وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہو، وہ گناہ جو اس دنیا کے اندر انسان توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اس حال میں اس کی موت بھی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اسے جہنم بھی تیار کر رکھا ہے، اس گناہ کو ہلاک کرنے والا گناہ تصور ہی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ کر کے چلی گئی، مکھی اس کے اوپر بیٹھی، کچھ تکلیف نہیں ہوا، ایسے ہی اس گناہ کو ہلاک کرنے والا گناہ تصور ہی نہیں کرتا ہے۔ جب گناہ کو ہلاک کرنے والا گناہ تصور ہی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہماری زندگی ایک مومن انسان کی طرح گزر رہی ہے یا ہماری زندگی ایک فاسق اور فاجر انسان کی طرح گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی مومن انسان کی طرح گزر رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری زندگی فاسق اور فاجر انسان کی طرح گزر رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ہم رب سے معافی ہی نہیں مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنی حالت بدلنی چاہیے اور گناہ کرنے کے بعد چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، رب کے یہاں حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن رب کے عذاب سے بھی بچ جائیں۔ گناہوں سے معافی کیوں مانگنا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یعنی جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کے نتائج میں دنیا کے اندر بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کی پکڑ ہی نہیں کرتا، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، لیکن دنیا کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہیں۔ اس لیے غلطی ہو جائے، خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا چاہیے۔ دنیا کے اندر انسان کے اوپر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت ہی خطرناک اثرات ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا سا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، ایک مومن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اگر وہ توبہ کیا تو اس کا وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، استغفار کیا وہ نقطہ ہٹا دیا گیا، وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ، لیکن وہ بندہ اگر گناہ کیا نقطہ رکھ دیا گیا، پھر گناہ کیا پھر نقطہ رکھ دیا گیا، توبہ نہیں کیا، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی دل کالا پڑ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ آلود ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کالے پڑ گئے ہیں۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، تو اس کا دل کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جب انسان گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر بھی آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نیکیاں انسان کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے، دل روشن کر دیتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، انسان کا جسم طاقتور بن جاتا ہے۔ جو انسان نیکیاں کرتا ہے وقوتاً فی البدن، انسان کا جسم طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، وہ مخلوق کے درمیان محبوب انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ انسان جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے جو گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، جسم کمزور ہو جاتا ہے، بظاہر وہ انسان ہٹا کٹا معلوم ہوتا ہے، طاقتور معلوم ہوتا ہے، جسم موٹا ہے، تازہ ہے، لیکن اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں